اسلام کے نہیں گزرا تو یہاں بھی بغیر اسلام کے ابو بکر اور علی کا کوئی لمحہ نہیں گزرا. کوئی اسلام لے کر کے آیا مگر اس کے باوجود حتیٰ کہ شیعہ ابی طالب سے محصور کر دیا گیا, قید کر دیا گیا, 3 سال تک دانا پانی کھانا سب ختم کر دیا گیا, مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا. ان سے کوئی بولے گا نہیں, ان سے کوئی بات نہیں کرے گا. محمد اور اس کے ایمان لانے والے اور محمد کے جو ساتھی ہیں ان سے کوئی بات نہیں کرے گا, کلام نہیں کرے گا, ان سے رشتہ نہیں رکھا جائے گا, ان کی شادی نہیں ہوگی, ان سے کاروبار نہیں ہوگا, ان سے ملا نہیں جائے گا, ان سے جھلا نہیں جائے گا, اور ان کو کوئی بھی دانا پانی اور کھانا نہیں پہنچایا جائے گا. مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا, تختی آویزہ کر دی گئی خانہ کعبہ کے اندر کہ ان سے کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا. اور 3 سال تک شیعہ ابی طالب نے محصور رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانشینوں کے ساتھ. کھانیوں میں کھانا نہیں, کچھ اور ابلتا تھا. ایسا سخت دور تھا. 3 سال صبر کی چادر تانے رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جانشین, اور کسی کے سر پر جواب نہیں دیا. صبر اور استقامت کے ساتھ وہاں پر ڈٹے رہے, حتیٰ کہ مجبور کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم گیا. اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینے سے پہنچے اللہ کے رسول. تو مدینے شریف جانے کے بعد وہاں پر بھی چین سے نہیں چھوڑا گیا اور وہاں پر بھی پریشان کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حجت و برہان کے ساتھ صحیح السنان سے بھی اللہ کے دین کی حقانی اور صداقت کی گواہی دی. اللہ کے رسول نے ہمیشہ صداقت اور سچائی کی گواہی دی. اور یہ عمر تھی 55 سال کی عمر تلوار اٹھانی نہیں. جب اللہ کے دین کی حقانیت اور اس کی صداقت کے خلاف جاؤ گے اور کلمہ حق بلند رکھنے سے روکو گے تو بے شک اس روکنے کو روکا جائے گا اور روکنے نہیں دیا گیا اور کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. میدان بدر دیکھ لیجیے, میدان احد دیکھ لیجیے, اور احد میں تو خاص طور پر ایک بات میں ذکر کرنا چاہوں گا. بدر میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی, احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئی, لہو لہان سیدہ فاطمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو ایک پہاڑی پر لگایا تھا کہ یہاں پر کھڑے رہنا اور جنگ کا نقشہ جو بھی رہے, یعنی جیت ہو یا بظاہر شکست, تمہیں اپنی جگہ چھوڑ کر کے نہیں آنا, تمہیں وہیں رہنا ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا جب تک میں نہ کہوں تمہیں ادھر کے نہیں آنا ہے. جنگ کا پاسا پلٹا, مسلمانوں کو ظاہری طور پر کامیابی ملی, کفار و مشرکین شکست خوردہ ہوئے, الٹے پاؤں بھاگے, ان کو دوڑایا گیا, وہ واپس ہوئے, ان کے پاؤں پڑ گئے, مسلمانوں کو کامیابی مل گئی. یہ 50 تیر انداز وہاں سے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے, مسلمانوں کو کامیابی مل گئی. اب ان میں اختلاف ہو گیا. ان کے لیڈر نے کہا کہ کوئی نہیں جائے گا, باقی اکثریت نے کہا کہ نہیں, تقریباً سارے چلے گئے سوائے 7-8 لوگ. وہی دوسری جانب خالد بن ولید جو اپنے گھوڑ سواروں کی ایک ٹکڑی لے کر کے کھڑے ہوئے تھے اس انداز اس انتظار میں کہ یہ 50 تیر انداز یہاں سے اترے تو میں پہاڑ کی پشت سے جا کر کے, اوٹ سے جا کر کے, اور پھر مسلمانوں کی پشت پر حملہ کروں تاکہ مسلمانوں کو قصبہ کیا جا سکے. ان کا انتظار پورا ہوا. خالد بن ولید پہاڑ کی اوٹ سے گئے, پشت سے گئے, اور پیچھے سے آ کر کے انہوں نے جو چند تیر انداز بچے تھے ان کو ڈھیر کیا گیا, ان کو شہید کیا گیا, اور پھر آ کر کے مسلمانوں کی پشت پر حملہ کیا. جو مسلمان جنگ جیت چکے تھے وہ مسلمان پھر ظاہری طور پر شکست خوردہ ہونے لگے. جو کامیابی جن کے قدم چم رہی تھی وہ پھر شکست میں بدلنے لگی. ادھر سے پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا گھوڑ سواروں کے ساتھ, ادھر سے ان کفار و مشرکین جو بھاگ چکے تھے ان کو پتہ چلا کہ ہم غالب آ رہے ہیں, وہ بھی واپس آ گئے. ادھر سے بھی حملہ ہوا, ادھر سے بھی حملہ ہوا, اور دونوں مسلمانوں کی پسپائی ہوئی. اور نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان, اور صحابہ اکرام اپنی جان پہ کھیل کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آگے بڑھ گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں سے اتر کے آگے باقی نے شہادت دے دی. میں یہاں پر قرآن کریم کا ایک جملہ یہاں پر بولنا چاہوں گا کہ بہت توجہ سے آپ میرا یہ جملہ سن لیں کہ
جو پہاڑی سے اتر کے لوگ آ گئے تھے مال غنیمت کے لیے، ان کے لیے ایک جملہ ارشاد کیا گیا، اور جو رہ گئے تھے منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض مرید دنیا ہیں اور بعض مرید آخرت، بعض مرید دنیا اور بعض مرید جو مال غنیمت کے لیے اتر کے آگے مرید دنیا، اور جو حکم رسول مانتے ہوئے اطاعتی انہیں مرید آخرت کہا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ جنگ کا جو بھی ہو تمہیں وہی رہنا۔ قرآن نے کہا کہ میں یرید دنیا ان کو یرید الآخرہ، تمہیں بعض مرید دنیا بعض مرید آخرت۔ حالانکہ میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آج کوئی اس وقت کے کسی صحابی کو کوئی الزام نہیں کر سکتا، معاذ اللہ تعالی علیہ، کوئی الزام نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اسی کے آگے اعلان فرما دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے سب کو معاف فرما دیا۔ جنہوں نے دنیا کا ارادہ کر لیا تھا اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور اب یہ بات یاد رکھنا، فی الحال آپ کی اور ہمارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی اعلان آنے والا نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں معاف فرما دیا۔ لیے اس طرح سے کہ دندان مبارک شہید ہوا، لہو لوہان ہو گئے، اللہ کے رسول نے سیف السنان سے میدان کارزار میں دشمن کے مقابل اللہ کے دین کی حقانیت، صداقت اور سچائی کی گواہی اور یہ شہادت۔ حالانکہ اللہ کے رسول شہید نہیں ہوئے کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا اللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ وعدہ تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول شہید نہیں ہوئے، مگر کوئی کسر باقی نہیں رکھی تھی دشمنوں نے میدان میں، اور ممکن چاہا تھا، اور احد میں تو اتنی شدت سے چاہا تھا کہ جب یہ پسپائی ہوئی ظاہری تو احد میں یہ اعلان بھی کر دیا گیا قتل محمد، معاذ اللہ رب العالمین، محمد قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے۔ جی مصعب بن عمیر شہادت کے بعد یہ اعلان کیا گیا شہید ہو گئے، شہید کر دیا ہم نے، قتل کر دیا ہم نے، قتل محمد قتل محمد قتل محمد، آواز سن گئی۔ شہادت کا انعام و کمال بدرجہ عدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پایا جاتا ہے۔ یہ شہادت شہری تھی علیہ وسلم میں آیا، مگر یہ شہادت ہم کو بھی نہیں ہوئی کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کی عبادت فرمائے گا۔ وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں ایک یہودی عورت نے بکری کے بھنے ہوئے گوشت میں جو شانے کا گوشت تھا اس میں زہر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زہر تناول فرما لیا۔ اب آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھیں، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبیوں پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ آنکھ والوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے زہر تناول فرمایا اور معجزہ نبی ہے کہ اس زہر کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ اور جو آنکھ والے نہیں ہیں، جو دل کے بہرے وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر غیب کا علم ہوتا تو تناول ہی کیوں کرتے؟ ہم کہتے ہیں کہ تناول نہ کرتے تو اسے یقین کیسے ہوتا جس نے اس امتحان کے لیے زہر دیا تھا؟ جب بلا کر کے پوچھا گیا کہ تو نے زہر کیوں دیا تو اس نے کہا میں نے اس لیے دیا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور میں جانتی ہوں اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ کو یہ زہر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ سچے نبی نہیں ہوں گے تو میں لوگوں کو آپ سے راحت دلا دوں گا۔ تم دیکھو گے تو ملے گا نا، جب تم دیکھو گے نہیں تو ملے گا کہاں سے؟ جب تلاشی نہیں کرو گے اس نیت سے تو ملے گا کہاں سے؟ تو شہادت سری ہے، اللہ کے رسول کو زہر دیا گیا، یہ شہادت سری میں آتا ہے، مگر شہادت زہر ایسا نہیں ہوئی جبکہ دوسرے ایک صحابی نے تناول کیا تو ان کی شہادت تو پیش ہو رہا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت واقع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن شہادت سری اور شہادت جہری دونوں اللہ کے رسول کے حق میں آئی ہیں، لیکن یہ انعام و کمال بظاہر پورا کرنا جا کر کے ہوا حسنین کریمین طیبین طاہرین سیدنا